لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان، علماء کرام، مشائخ اعظام، سماجی و سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے، اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، اور وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جیسی بھی سختیاں آ جائیں، میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے، جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا، میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مسترد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوگ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ کون سے دیوانے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی، اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی، میرے آقا مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ میرے آقا مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے لوگ آگے آئے، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے۔ آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے، ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اس اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ چلیو ایک گل ابھی اتنے تک نہیں اٹھنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا حضور دے غلاماں دا، بابا جی نے پیچھے چلنا اس منظر دے نال کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ میرے آقا مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اوے طاقت رکھنے والوں، اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اوے یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے یہ عرض کی، حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے، حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔
فرمایا آج میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے۔ اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند کھجوریں تھی، فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاقان مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے نہیں چلتے، پہلوان ایسے ہی چلتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال